زہر بھرا تھا ان کو میٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پیش کی جس کا تعلق سماج میں چل رہی باتوں کی مخالفت سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے بہت پیاری بات کہی، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے تاریخ کے معلوم کرنے اور حج کے معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں حج یا عمرہ ادا کرنے کے بعد پچھواڑے سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے من اتقا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھروں میں حج عمرہ ادا کرنے کے بعد اس کے دروازے سے ہی داخل ہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اس آیت میں تقوی کو بار بار ابھارا گیا ہے، جبکہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ عام چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں تقوی کو منظور نظر رکھنا چاہیے، وہی تمہارا ٹارگیٹ ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، فلاح کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ چاند کے بارے میں لوگوں نے جو سوال کیا، چاند کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ چاند کی منزلیں الگ الگ ہے، یعنی جب یہ نکلتا ہے تو شروعات میں باریک ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے 13 تاریخ کو یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 13، 14، 15 یہ ایام بیض کہلاتے ہیں، یعنی ان 3 دنوں میں چاند مکمل طریقے سے گول ہوتا ہے، بدر کامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے، اسی اعتبار سے تاریخ متعین کی جاتی ہے اور اسی سے حج کے دنوں کا تعین بھی ہوتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے لوگوں کے متعلق نازل ہوئی، جیسا کہ بخاری کی روایت کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انصار لوگوں کا یہ عام طریقہ تھا کہ جب یہ حج یا عمرہ ادا کر کے آتے تو اپنے گھروں میں اپنے دروازے کے بجائے پچھواڑے سے، کھڑکی سے، کسی اور طریقے سے داخل ہوتے۔ اب ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک انصاری حج ادا کرنے کے بعد مدینہ آیا، مدینہ آنے کے بعد اپنے گھر میں پچھواڑے کے بجائے دروازے سے داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کافی چیمگوئیاں ہونے لگی اور لوگوں نے اعتراضات کیے کہ یہ تم نے سماج اور معاشرے میں چل رہی ایک عادت، ایک رسم کے خلاف کام کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو جاؤ، بلکہ اصل نیکی وہ ہے کہ آپ متقی بن جاؤ۔ حج کا، عمرہ کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے۔ وہاں پر انبیاء کرام نے جو کچھ کیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ان کی یادگار کے لیے اراکین حج کو متعین کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مناسک حج قرار دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے تقوی پیدا ہو، یہ نہیں کہ ہم ایک رسم کے طور پر، رواج کے طور پر کوئی کام کریں، بلکہ ہمارے کسی بھی عمل کے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودی شامل ہو۔ یہ تقوی کے بعد فلاح کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب تک سماج کے اندر چل رہی چیزوں کا رد نہیں کرے گا، اس کے مخالف نہیں کھڑا ہوگا، تب تک وہ فلاح یاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے سماج کی رسم و رواج کے خلاف کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی باتوں کو ماننا چاہیے، یہ اصل و کامیابی ہے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شریعت اسلامیہ کی بہت ساری چیزوں کو اس لیے عمل میں نہیں لاتے ہیں کہ لوگ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے، لوگوں کے کیا خیالات ہوں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا تاثرات دیں گے۔ یہ اصل چیز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کہے گا، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور شریعت اسلامیہ کے کیا تقاضے ہیں۔ یہی اصل چیز ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے کہ لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھنے کے بجائے رب العالمین کی طرف ہماری نگاہ ہونا چاہیے، وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ کامیابی کے روشن اصولوں میں سے ایک اہم اور روشن اصول اور قانون یہ ہے کہ آگے چل کر سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم بات کہی،
اور امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اور یہاں حکم نہیں ہے بلکہ تاکیدی حکم جس کو ہم کہنا چاہیے۔ پہلے ہم اس آیت کے پر آتے ہیں جو امت محمدیہ کو خطاب کر رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی فلاح یاب ہونے والے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا بلکہ تاکیدی حکم دیا، وَلْتَكُمْ، ایسا ہونا ہی چاہیے، یعنی اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، اس کے بغیر تمہیں فلاح ملنے والی نہیں، اور اس کے بغیر کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہاں پر امت محمدیہ کی فلاح اور کامیابی اس بات کے پر رکھ دی گئی ہے کہ وہ دعوت کے کام کو انجام دیتے رہیں۔ دعوت و تبلیغ، آپ غور کیجئے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث کیا، جتنے بھی رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، سارے رسولوں کی بعثت کا مقصد یہی تھا دعوت و تبلیغ۔ اس سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ اللہ کی نگاہ میں کتنا پیارا عمل ہے، کہ سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کے لیے داعی بنا کر بھیجا ہے۔ اور امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے آگے چل کر اللہ رب العالمین نے جو بات کہی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر حکم نہیں دیا بلکہ کہا کہ تم ایسے ہی ہو، یعنی تمہاری صفت، تمہاری خاصیت یہی ہے کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو نبھاتے رہو۔ دعوت و تبلیغ یہ اتنا پیارا عمل ہے اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اپنی جگہ کے پر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جذبہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کر رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ اطراف کے علاقوں میں بھی اللہ کے دین کو پھیلایا جائے، وہاں پر بھی لوگوں کو اللہ کی توحید سے آشنا کیا جائے۔ اس کے لیے آپ طائف کے لیے روانہ ہوئے، لیکن طائف میں آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا یہ سیرت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن بڑا ہی تکلیف دہ تھا کہ جب آپ طائف گئے اور وہاں پر امید لگا کر گئے تھے کہ وہاں کے لوگ اللہ کے دین کو قبول کریں گے، دعوت توحید کو قبول کریں گے، اور ان لوگوں کے عقائد، ان کے دین کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن یہ معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ ان لوگوں نے نبی کے ساتھ وہ کام کیا جو مکہ والوں نے نہیں کیا تھا۔ نبی کے پیچھے اوباشوں کو، بدماشوں کو لگایا گیا جو گالیاں دے رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ اسی عالم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور رات کے وقت جب فجر کا ٹائم ہو گیا، آپ وہاں نماز ادا کر رہے تھے تو جناتوں کی ایک جماعت جو کہ مختلف علاقوں میں گشت کر رہی تھی، اور ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ آخر پہلے ہم آسمان دنیا کے پر بڑی آسانی کے ساتھ چلے جاتے تھے، خبریں معلوم کر لیتے تھے، اور اس کے بعد آ کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن ہم جب جیسے ہی آسمان دنیا کے پر جاتے ہیں وہاں پر شہاب ثاقب، ایک دہکتا ہوا آگ کا گولا ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ وہاں کی سیکورٹی اور وہاں کا تحفظ بڑھا دیا گیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قدر سختی برتی گئی ہے؟ جناتوں کی جماعت نے اس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ مختلف ٹولیاں تھیں اور مختلف گروہ تھے، اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے اعتبار سے وہ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک جماعت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر رہے تھے، وہاں پر جناتوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کو سنا، رک گئے اور سمجھ گئے کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آسمان کے پر پہرے لگا دیے گئے ہیں، سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے اور وہاں کا تحفظ بڑھا دیا گیا ہے۔ قرآن کو انہوں نے بہت ہی غور سے سنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جن اس کے بارے میں نازل کی، اور اللہ فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کہہ دیجئے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے بہت ہی غور کے ساتھ قرآن مجید کو سنا
اور سننے کے بعد کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسموں کا قرآن مجید سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہمیں خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، فوراً ہم اس کے پر ایمان لے کر آ گئے۔ اور دوسری جگہ سورۃ الاحقاف میں اللہ رب العالمین نے جناتوں کی اسی جماعت کے بارے میں کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ یاد کرو اس واقعے کو جب ہم نے آپ کی طرف جناتوں کی ایک جماعت کو پھیرا، وہ آپ کے پاس آئی، قرآن کو غور سے سنا، سننے کے بعد جب یہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو منذرین تھے، اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ جا کر انہوں نے دعوت دی کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس داعی، اللہ کے اس رسول کی بات کو مان لیا جائے، اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، اس کے دین کو مان لیا جائے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم نے اس دعوت کو نہیں مانا تو نتیجہ بہتر نکلنے والا نہیں ہے اور اللہ کا عذاب ہمارے پر آنے والا ہے۔ یہ تفصیل کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناتوں نے جیسے ہی قرآن مجید کو سنا، مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یہ اپنی قوم کے پاس پلٹتے ہوئے جیسے ہی گئے تو داعی بن گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوا قرآن کو سننے، مسلمان ہونے کے، یہ اپنی قوم کے پاس داعی کی حیثیت سے پہنچ گئے۔ تو دعوت ایک بڑا ہی عظیم جذبہ ہے کہ یہ دل میں ابھار لیتا ہے، یہ آدمی کو بیدار کرتا ہے، اور جس نعمت اور جس رحمت سے برابر ہو چکا ہے اور جو نعمت انہیں حاصل ہو چکی ہے دین اسلام کی شکل میں، یہ سارے لوگوں تک پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہی دعوت کا عمل ہے کہ اللہ نے ہم کو جس نعمت سے نوازا ہے، یہ نعمت دنیا کے ہر انسان کو ملنا چاہیے، کوئی اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اسی کے لیے یہ جذبہ انہیں ابھارتے رہا اور فوراً اپنی قوم کو جا کر قرآن کی تعلیمات کے ماننے، نبی کے پر ایمان لانے کے لیے دعوت دینے لگے اور قوم کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے لگے۔ تو یہ دعوت کا عمل ہے جو آدمی کے دل میں ابھار لیتا ہے اور اس کو اس بات کے پر آمادہ کرتا رہتا ہے کہ اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے کو بہتر طریقے سے نبھاتا رہے۔ دعوت کے تعلق سے اور بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ اس وقفے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم وہ ساری باتیں لے کر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV
आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। अंगारों को फूल बनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, वक्फे से कबल हम आपके सामने दावत व तबलीग के ताल्लुक से बातें पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत व तबलीग के ताल्लुक से जो बात कही वो फलाह और कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ने इन बातों का तज़किरा करने के बाद कहा व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यानी जो दावत व तबलीग के अमल को बजा लाते रहेंगे, इस जिम्मेदारी और इस फरीदे को निभाते रहेंगे, यही जमात और यही लोग कामयाब होने वाले हैं, फलाह उठाने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए पहले हम ये समझ लेते हैं इस अमल की फजीलत क्या है और इसकी अहमियत क्या है। उसके बाद इंशाअल्लाह दावत व तबलीग के मुतालिक ऐसी बातें जो कुरान हदीस के अंदर अहमियत के हामिल है वो आपके सामने पेश की जाएगी। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम अहादीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वान हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहउन्न अनिल मुनकर औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अबवाबिल फ़ितन। इस रिवायत को हज़रत इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ फितनों का चैप्टर कायम किया है वहाँ हज़रत हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम बराबर भलाइयों का हुक्म देते रहो और बराबर मुनकरात से बुराइयों से रोकते रहो, वरना अल्लाह तुम्हारे पर ऐसी सज़ा और ऐसा इताब मुसल्लत कर देगा कि तुम अल्लाह से दुआएं मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। ये हदीस दावत व तबलीग की अहमियत को बिल्कुल वाज़ेह कर रही है। सबसे पहली चीज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई, और नबी अगर किसी मकाम के पर कसम खाता है तो ये उस मामले की नज़ाकत की वाज़ेह दलील होती है कि मामला बहुत ही पेचीदा, बड़ा नाजुक और बड़ी ही अहमियत का हामिल है। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हें बराबर भलाइयों का हुक्म देते रहना है और बुराइयों से रोकते रहना है। और यहाँ पर अरबी के जानने वाले इस हकीकत को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितनी शिद्दत के साथ, ताकीद के साथ यहाँ हुक्म दिया जा रहा है, ये अरबी ज़बान के एतबार से शिद्दत का आखिरी स्टेप होता है। यानी इससे ज़्यादा शदीद और ताकीदी अंदाज में कोई बात नहीं पेश की जा सकती है। सबसे ज़्यादा ताकीद और शिद्दत इसी अंदाज में पाई जाती है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बयान की है। लतअमुरुन्न व लतनहउन्न, तुम्हें भलाइयों का हुक्म देते ही रहना है और बुराइयों से रोकते ही रहना है। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज। और आपने दोनों चीज़ों के बारे में कहा, कुरान में भी जहाँ पर आपको मिलेगा दोनों चीज़ें मिलेगी। ये नहीं कि सिर्फ फजाइल को बयान कर दिया जाए और बुराइयों से मुंह मोड़ लिया जाए, ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि कमाल ये है कि दोनों के तवाज़ुन को बरकरार रखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जहाँ से आपने आगाज़ किया, यह आपके सामने बिल्कुल नुमाया है कि आपने सबसे पहले बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई। हालांकि मक्का वालों का सारा दारोमदार, मईशत और उन लोगों की तहजीब उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन आपने सबसे पहले एक अल्लाह के बारे में, सिर्फ रब्बुल आलमीन की इबादत के बारे में आवाज़ को बुलंद किया। ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि हमें भलाइयों के हुक्म के देने के साथ साथ मुनकरात से रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई के हुक्म देने और मुनकरात के रोकने दोनों के बारे में यकसा ताकत, यकसा एनर्जी के इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। ये नहीं कि आप सिर्फ बुराइयों से रोकते रहें और फजाइल ना बयान करें, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ लोगों को फजीलतें बयान करते रहें और नतीजा ये निकले कि लोगों को बुराइयों का इल्म ही ना हो। जिस तरह हम अच्छाइयों के बारे में, नेकियों के बारे में इल्म रखते हैं, उसी तरह हमें बुराइयों के बारे में, मुनकरात के बारे में भी इल्म रखना चाहिए। वरना होगा ये कि हम अगर बुराइयों का इल्म नहीं रखेंगे, बुराई क्या है, गलती क्या है, गुनाह किसे कहते हैं, सय्यात क्या होती हैं, तो नतीजा ये होगा कि हम बुराइयों को भी नेकियां समझकर कर बैठेंगे, जबकि हमको पता ही नहीं है। जब पता होगा तो हम बुराइयों से अपने आप को रोकेंगे। लिहाजा जिस तरह आदमी को फजाइल का इल्म होना चाहिए, नेकियों के बारे में, हसनात के बारे में जानकारी होती है,
اسی طرح اسے اس بات کا بھی علم رکھنا چاہیے برائیاں کیا ہوتی ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، معصیات کسے کہا جاتا ہے، تاکہ ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بیان کر دی کہ اگر یہ کام تم کرو گے تب اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، اور نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کر دیا کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں نہیں قبول کرنے والا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ کے یہاں پر ہماری دعائیں اسی وقت قبول ہونے والی ہے، اللہ ہماری آواز اسی وقت سننے والا ہے، اور ہمارے مطالبات اسی وقت پورا کرنے والا ہے جب ہم اپنی ذمہ داری، اپنے فریضے اور اپنی ڈیوٹی کو بہتر طریقے سے نبھائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے فریضے کو اور اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، دعوت و تبلیغ کے کام کو نہیں کیا، اللہ کے پیغام، اللہ کے میسیج کو دنیا تک نہیں پہنچایا، تو نتیجہ یہ نکلے گا اللہ ہماری دعائیں نہیں قبول کرے گا۔ حالانکہ وہ رب العالمین اگر ہم اس سے دعائیں نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے نبھائیں گے، تب اس کے بغیر یہ اللہ کے ہاں امید لگانا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا، اللہ ہماری ہر بات کو مان لے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اصحاب کرام نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کتنی انتھک کوششیں کی، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ رستم جو کہ ایران کی فوج کا سردار تھا، ایمبیسڈر کی حیثیت سے وہاں پر گئے، تو جانے کے بعد اس نے سوال کیا کہ آخر تم مکہ اور مدینہ کے دور دراز علاقوں سے اتنی دور سفر کر کے کیوں آئے ہو، کیوں ہماری سرحدوں تک پہنچ چکے ہو؟ تو وہاں پر حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر آئے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ان اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین نے ہم کو مبعوث کیا ہے اور ہمیں بیدار کیا ہے، بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو انسانوں کی عبادت اور بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں۔ انسان اپنے جیسے انسانوں کی عبادت نہ کرے، اپنے جیسے انسانوں کے قانون کے مطابق نہ چلے، بلکہ وہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے۔ یہ دراصل ہمارا مشن اور ہمارا مقصد ہے کہ مخلوق کی عبادت نہ کرے، مخلوق کی محتاج نہ ہو، بلکہ وہ اللہ رب العالمین خالق کائنات کی محتاج ہو اور اس کی عبادت کرے۔ اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں جس میں انسانوں کے عمل دخل کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسانیت کے پر ظلم کر رہی ہیں، بہت سارے قانون ایسے بنا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کے پر ظلم کیا جا رہا ہے، ستم کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے دیگر مذاہب کے ظلم اور ستم سے نکال کر انہیں اسلام کے عدل کے سائے تلے لا کر کھڑا کر دے، تاکہ ہر کسی کو انصاف دیا جا سکے اور ہر انسان کے ساتھ عدل قائم کیا جا سکے۔ یہ اصحاب کرام تھے کہ دنیا کے کونے کونے تک، ایک ایک حصے تک پہنچنے کی کوشش میں تھے تاکہ اللہ کے دین کو وہاں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ اصحاب کرام کا جذبہ تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے حبیب، لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی اصلاح اور ان لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے اور اللہ کے میسیج کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو اب ان کے پیچھے پیچھے خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اس قدر محنت اور کوشش و کاوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس بات کا ثبوت خود قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انتھک کوششوں اور کاوشوں کو سراہا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس قدر نبی نے محنت کی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام، ہمارے اسلاف نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس قدر کوششیں کی، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اور ان کی روش کو اختیار کرتے ہوئے انہی کے جیسا ایمان لا کر انہی کی طرح اپنے دل میں جذبہ بیدار کر کے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا فریضہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، دنیا کے ہر فرد کے لیے
قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اتارا گیا ہے، اگر یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری ہم نبھاتے نہیں ہیں تو پھر اللہ کے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی سزا کے منتظر رہیے کہ اللہ کس شکل میں، کس انداز میں ہمارے پر سزا کو نازل کرے، اپنے عذاب کو ہمارے پر مسلط کر دے، ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے، اپنے عزت اور وقار کو بچانے کے لیے اپنے فریضے اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھاتے رہیں۔ دعوت و تبلیغ دراصل ایک بڑی ہی عظیم تجارت بھی ہے کہ اس تجارت کو کرتے ہوئے آدمی کو اس قدر فوائد ہیں کہ اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صدیقین، شہداء اور صلحاء کا راستہ ہے، اسی راستے کے پر اصحاب کرام چلے، ہمارے اسلاف چلے ہوئے ہیں، اور اسی راستے کے پر ہمیں بھی چلنا ہے، تبھی ہم اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے باتیں کافی طویل ہے، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں وہ باتیں جو دعوت و تبلیغ کی اہمیت، اس کی نزاکت اور اس کی عظمت کے پر واضح دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے